بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوٹیوب نیوز چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشالوی. پیش خدمت ہے آج کا کالم بعنوان تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ. ناظرین، تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران 3 رینجرز اہلکاروں کی ہلاکت پر اسلام آباد کے ایک تھانے میں سابق وزیر اعظم عمران خان، بشرا بی بی اور دیگر پارٹی رہنماؤں کے خلاف درج ہونے والے FIR، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ رینجر اہلکاروں کی ہلاکت کا واقعہ عمران خان کی ایما اور حکم پر ہوا، جس کی تعمیل بشرا بی بی، علی امین گنڈاپور، عمر ایوب، شیخ وقاص اکرم، سلمان اکرم راجہ، مراد سعید، زلفی بخاری، رؤوف حسن، حماد اظہر اور PTI کے دیگر قائدین نے باہمی سازش اور مجرمانہ حکمت عملی کے تحت کی. اس منصوبے کے گواہان جیل میں قید کچھ قیدی، مشقتی اور وہاں تعینات خفیہ پولیس کے ملازمین ہیں. تحریک انصاف کے قائد اور رہنماؤں کے خلاف FIR میں لکھی گئی تحریر سے ہی ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کے قائد اور رہنماؤں کو قومی سیاسی منظر سے ہٹائے جانے کے اقدامات رجیم چینج کے بعد سے شروع ہیں اور آج تک جاری ہیں، لیکن پاکستان کا غیور بیٹا ثابت قدم ہے. وہ جھکا اور نہ جھکایا جا سکا. ناظرین، اس سیاسی اور نام نہاد قتل کے مقدمے میں تحریک انصاف کی قیادت کا انجام کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن رجیم کی آنکھوں میں خون پوری دنیا دیکھ رہی ہے. جہاں تک ہم پاکستانی قوم کے قومی اور مذہبی کردار کا تعلق ہے تو رجیم کے درباریوں کے علاوہ عام پاکستانیوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا اور دے رہے ہیں، اور اسی ساتھ کے جرم میں ان پر تخت اقتدار کے ڈیتھ چوک میں گولیوں کی برسات ہوئی. ظلم کی انتہا یہ کہ شہید ہوئے ان کی لاشیں تک ان کے ورثاء کو نہیں ملی. ناظرین، عمران خان کو ٹرمپ جیسا لیڈر کہنے والے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد مشیر رچرڈ گرینل نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کا مطالبہ دہراتے ہوئے کہا ہے کہ میں چاہوں گا کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے. ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کے پچھلے دور صدارت میں جب عمران خان پاکستان کے حکمران تھے تو امریکہ کے پاکستان کے ساتھ زیادہ بہتر تعلقات تھے، کیونکہ عمران خان صرف سیاستدان نہیں بلکہ ایک کریکٹر بھی ہے. وہ ایک ایسی زبان میں بات کرتے ہیں جو زیادہ عام فہم ہوتی ہے. ٹرمپ کے ان کے ساتھ بہترین دوستانہ تعلقات تھے. ایسے لوگ جو سیاستدان نہ ہوں، جن میں کامن سینس ہو اور جو کاروباری صلاحیتیں رکھتے ہوں، وہ زیادہ بہتر کام کرتے ہیں. وہ فی الحال جیل میں ہیں اور ان پر ویسے ہی الزامات ہیں جیسے ڈونلڈ ٹرمپ پر لگائے گئے تھے. پاکستان میں حکومت کرنے والی سیاسی پارٹی نے ان پر کرپشن کے جھوٹے الزامات لگا کر انہیں جیل میں بند کر رکھا ہے. ناظرین، دنیا جانتی ہے کہ ہم پاکستانی محب وطن عوام دنیا میں دوسری فلسطینی قوم ہیں، لیکن فلسطینی یہودیوں کے ہاتھوں زندگی سے کھیل رہے ہیں اور ہم اپنے ہی دیش کے محافظوں کے ہاتھوں شہید ہوتے ہیں. اپنے ہی دیش کے ان اداروں کے ہاتھوں اپنے وجود پر زخم کھاتے ہیں جن کے ہم گیت گاتے ہیں، لیکن چند دن اپنے پاکستانی ہونے کے جرم پر ماتم کرتے ہیں اور پھر شعور میں اپنے شہیدوں کو دفنا دیتے ہیں. زخموں پر وقت، حالات اور مجبوریوں کا مرہم لگا کر خاموش ہو جاتے ہیں. افواج پاکستان کے سالار کے ترجمان نے قومی سیاست پر اپنی پریس کانفرنس میں ڈیتھ چوک کے حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے تحریک انصاف کا نام لیے بغیر قومی احتجاج کو نومبر سازش قرار دیا اور کہا کہ اس کے پیچھے سیاسی دہشت گردی کی سوچ تھی. اس سے جڑے منصوبہ سازوں اور گناہگار کرداروں کو بھی سزا ملنی چاہیے.
ناظرین، افواج پاکستان کے سالار کے ترجمان سے پاکستانی قوم کی بس اتنی گزارش ہے کہ خدا را جھوٹ بول کر ہم مظلوم پاکستانیوں کے زخموں پر نمک تو مت چھڑکیں۔ تخت اقتدار کے مقتل ڈی چوک میں لاشیں گرائے جانے کے جرم سے انکار تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ خدا را قومی ادارے پر رحم کریں۔ ادارے کے لیے جو تھوڑا بہت احترام ہم پاکستانیوں کے دلوں میں دھڑک رہا ہے اسے دھڑکنے دیں۔ ہم پاکستانی آپ سے کوئی حساب نہیں مانگتے۔ ہم نے انصاف کا فیصلہ اس پر چھوڑ دیا ہے جو ہمارا رازق و خالق ہے، وہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ سے حسب سابق درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔